اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ یہ آخری پیج سٹارٹ کر رہے ہیں ہم، اور سلسلہ ہم پڑھ رہے ہیں آخری 10-11 آیتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تہجد کے لیے جب بیدار ہوتے تھے تو یہ ان آیتوں کی انہوں نے تلاوت کی تھی۔ اور ابھی تک ہم نے جو پڑھا اس میں وہ مختلف دعائیں تھیں جو اولو الالباب کیا کرتے ہیں، اور اولو الالباب اللہ تعالیٰ سے ایک کنورسیشن ہے کہ جب بھی وہ زمین و آسمان کی تخلیق پر اور رات اور دن کی اختلاف پر غور و فکر کرتے ہیں تو بے اختیار یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ان کو کسی ایک چیز کو بھی باطل نہیں بنایا۔ پوری کنورسیشن ہم نے پڑھی، اور ساتھ ساتھ ہم نے ان کی دعائیں بھی دیکھیں کہ کس طرح سے اولو الالباب دعا کرتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور فوراً اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لے، اس کا جواب دے، تو فوراً ہی جو یہ آیتیں سٹارٹ ہو رہی ہیں، آج کی جو پہلی آیت ہے، اب دیکھیں گے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، بس جواب دیا۔ استجاب کا مطلب ہوتا ہے قبول کر لیا۔ کسی چیز کوئی آپ سے سوال کرے اور آپ اس کا جواب دیں، یا آپ کسی چیز کو قبول کر لیں، تو یہی مطلب ہے استجاب کا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ، ان کی دعا قبول کر لی گئی۔ کس نے کی؟ ربهم، اللہ نے، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اب اللہ تعالیٰ خود سے کہہ رہے ہیں انی، بے شک میں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ عمل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی بھی عامل کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، بے شک میں۔ انی، انا جو ہوتا ہے وہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ جملے کے بیچ میں آتا ہے، اور اس کا مطلب بالکل وہی ہوتا ہے جو انا کا مطلب ہوتا ہے۔ تو انی کا مطلب ہے بے شک میں، لا اضیع، ادی میں بھی جو الف ہے یہ بھی میں کی طرف شو کر رہا ہے، تو اضیع میں ضائع نہیں، یہ جو شروع میں لا آیا نا، لا اضیع میں ضائع نہیں کرتا، عمل عامل کسی بھی عامل کا عمل، منکم تم میں سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے جو اتنی دعائیں کی تھیں اولو الالباب نے، تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ بے شک میں نہیں ضائع کرتا کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل، منکم تم میں سے۔ اب تم میں سے کو اور اللہ تعالیٰ مزید ڈسکرائب کر رہے ہیں، من ذکر او انثی، یعنی کہ چاہے تم مردوں میں سے ہو یا انثی، یا عورتوں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کیوں کہا؟ منکم کہہ دیتے تو بھی یہی بات تھی نا کہ تم سب میں سے جو بھی عمل کرتا ہے اس میں سے کسی کے عمل کا ضائع نہیں کرتا۔ تو اس میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ چاہے وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا وہ عورت ہو، اللہ کسی بھی عمل کو کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر وہ عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو وہ عمل کبھی بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے، یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ تو انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تجوید کے لحاظ سے دیکھیں آپ کو بہت سارے غنہ کا ٹائم دینے پڑیں گے۔ عمل عامل من، یہ جو نون کا اخفا کا غنہ ہے، منکم، پھر میم مشدد، یہ ادغام کا غنہ ہے، اور من ذکر پھر اخفا کا غنہ ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اظہار کا یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، لیکن یہ 4 غنہ ایک ساتھ آ رہے ہیں، تو اس کو آپ نے اچھے سے اس کی حفظ کے دوران اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل میں ضائع نہیں کرتا، میں نہیں کروں گا، بے شک میں ہرگز نہیں کروں گا کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل تم میں سے، چاہے وہ مرد میں سے ہو یا عورت میں سے۔ اور آگے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا، بعضکم من بعض، تم میں سے بعض میں سے ہی تو ہو، یعنی کہ تم ایک دوسرے ہی کے ساتھ تو ہو، اور عورتیں مرد سب اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ان کو ایک ہی اسپیشیز کے تو بنائے ہیں نا۔ عورت بھی ہیومن ہے، جو مرد ہے وہ بھی ہیومن ہے، تو بعضکم من بعض، اس کی بہت ساری تفاسیر میں آپ مطلب اس کا دیکھتے ہیں کہ تم میں سے بعض کا ہی تو حصہ ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے غور سے جو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ۔ کم دیکھنے یاد رکھنا ہے کہ ہم
اللہ تعالیٰ اب ہم سے ڈائریکٹلی مخاطب ہیں. بعضکم من بعض, تم میں سے بعض میں سے ہی تو ہیں. آگے دیکھیے 5 کام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. فالذین, پس وہ لوگ جو نمبر 1 ہاجروا, جنہوں نے ہجرت کی, جو ہجرت کرتے ہیں. اب ہجرت کا بھی بہت براڈ میننگ میں ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی چیز کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں نا, وہ ہجرت ہے. تو چاہے آپ کو جگہ چھوڑنی پڑے, اپنے برے اعمال چھوڑنے پڑیں, کچھ بھی جو بھی چیز آپ چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں نا, اس کو ہجرہ وہ اس میں آ جاتا ہے. تو وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں, وہ اخرجوا من دیارہم, اور جو اخرجوا, یہ اخرجوا ہے نا جو نکالے گئے, یہ نہیں ہے کہ وہ خود نکلے, وہ نکالے گئے من دیارہم, یعنی کہ کسی علاقے میں تھے اور ان کو فورسفلی وہاں سے نکلنا پڑا, نکالا گیا. وہ لوگ بھی ان میں شامل ہیں نمبر 2 پہ. تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے, وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي, اور جو اذا پہنچائے گئے. اوزو کا مطلب ہے پیسو ٹرم ہے یہ بھی اخرجو کی طرح. اوزو جو اذا پہنچائے گئے, فی سبیلی, فی سبیل اللہ نہیں کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں. تو سبیلی میرے راستے سے, جو کوئی میرے راستے میں تکلیف پہنچائے گئے. وقاتلوا, جنہوں نے جنگ کی نمبر 4 نمبر پہ. وقتلوا, اور جو مارے گئے. تو یہ 5 لوگ ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وہ آگے ہم دیکھیں گے. فالذین ہاجروا وأخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. اب دیکھیے لأکفرن, اس کو لا نہیں پڑھنا, ل ہے, یہ صرف لام کے اوپر زبر ہے, اس کے بعد حمزہ کے اوپر پیش ہے. لأکفرن, یہ بھی الف جو ہے حمزہ جو کے اوپر جو پیش ہے, یہ بھی میں کے لیے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں میں, یہ جو نون مشدد اور یہ لام بھی شروع میں آ گیا, تو یہ جو ضرور بضرور کا معنی آتا ہے نا, تو وہ ہے کہ میں ضرور بضرور دور کر دوں گا. ٹھیک ہے, تو وَلَأُكَفِّرَنَّ, میں ضرور بضرور دور کر دوں گا, پیچھے کر دوں گا, عنہم, ان سے, سیئاتہم, ان کی برائیاں, ان کے گناہوں کو میں ان سے دور کر دوں گا. لَأُكَفِّرَنَّ, ٹھیک ہے, اس ورڈ کو اور سے دیکھنا ہے. اور دوسرا کیا کروں گا, وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ, اور میں ضرور بضرور, یہ لام تاکید اور نون مشدد, یہاں پہ بھی لام تاکید تھی اور نون مشدد تھا, تو اس میں بہت زیادہ ایک ایمفیسس پایا جاتا ہے, زور پایا جاتا ہے کہ میں ضرور بضرور دور کر دوں گا. اور وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ, اور میں ضرور بضرور انہیں داخل کروں گا, جنات تجری من تحتها الانہار, ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 2 کام اللہ تعالیٰ نے بہت شیورلی کن لوگوں کے لیے کہا, ان 5 لوگوں کے لیے جو ہجرت کرتے ہیں, جو اپنے گھروں سے نکالے گئے, جو اللہ کے راستے میں یعنی میرے راستے میں تکلیف پہنچائے گئے, اور جنہوں نے جنگ کی, قتال کیا, لڑائی کی اور مارے گئے. تو میں ضرور بضرور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اب یہ کیا ہے, یہ سب کچھ, یہ جو اللہ تعالیٰ یہ 2 کام کر رہے ہیں, یہ کیا ہے, ثواباً. آگے 2 زبر کے ساتھ آ رہا ہے نا, تو منصوب اسم ہے, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بطور ثواب کے. ثواب ہوتا ہے نا کہ وہ جزا یا وہ چیز جو آپ کو لوٹائی جاتی ہے جب آپ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں, تو وہ ثواب ہے. تو ثوابا من عند اللہ, اور یہ کوئی چھوٹا موٹا ثواب نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے. یہ ثواب اللہ کی طرف سے ہے, ثوابا من عند اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ, واللہ, اور اللہ ہی تو ہے, عندہ, اس کے پاس, اسی کے پاس ہیں, حسن الثواب, ثواب کا بہترین. حسن الثوابی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے کہ ثواب کا حسن یعنی خوبصورت ترین ثواب جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس تو ہے. واللہ عندہ حسن الثواب. آگے دیکھیے اگلی آیت, لا یغرنک, یغر کا مطلب ہے, غین را اس کا روٹ ہے کہ ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے.
غرور ہوتا ہے نا، غرور کا مطلب بھی دھوکہ ہوتا ہے، اور یہ بھی نون جو ہے یہاں پہ تاکید کے لیے آیا ہے کہ ہرگز ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. تمہیں، یہ کاف زبر کا جو ہے وہ تمہارے لیے ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ لا یغرنک، تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. کیا چیز دھوکے میں نہ ڈالے؟ تقلب الذین کفروا فی البلاد. تقلب کا مطلب ہے بار بار اٹھنا، چلنا پھرنا، آنا جانا. تقلب قلب ہوتا ہے نا، جیسے الٹ پلٹ ہونا، یعنی کہ ایک دفعہ یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے جب الٹ پلٹ کے لیے نا، تو ان کا آنا جانا، ان کی دوڑ دھوپ، ہر طرح سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا چلنا پھرنا، ان کی ترقیاں، ان کی الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا. تو فی البلاد زمین میں، بلاد آج کل کے زمانے میں تو ایک کنٹری کو کہتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایریا ہے، کسی بھی ایریا میں کفر کرنے والوں کا چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. تو یہ جملہ ابھی ختم نہیں ہوا، مطلب یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی. اگلی آیت اس کو کمپلیٹ کرے گی، متاع قلیل. یہ جو زمین میں تمہیں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں نا، یہ الذین کفروا، ان کا چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. یہ تو ان کا بالکل تھوڑا سا تو فائدہ ہے، متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے. پھر کیا ہوگا؟ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد. یہاں مأوا اور میہاد دو ورڈ ہے جو ٹھکانے کے معنوں میں آ رہا ہے. تو مأوا جو ہوتا ہے نا، وہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان لوٹ کے جاتا ہے، مأوا. تو مأواہم جہنم، یعنی کہ ان کے لوٹنے کی جگہ جو ہے وہ جہنم ہی ہے. اور میہاد پھر کہتے ہیں کہ ریسٹنگ پلیس کو کہتے ہیں، ایسا ٹھکانہ جہاں انسان جا کے آرام کرتا ہے، اس کو میہاد کہتے ہیں. تو وبئس المہاد، تو کتنا برا ہے. بئس کا مطلب ہوتا ہے نا کتنا برا، یہ مذمت کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے. وبئس، کتنا برا ہے، المہاد، یہ ٹھکانہ. تو یہ جو دونوں آیتیں ہیں یہ ایک ساتھ یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ان کا چلنا پھرنا، ترقی کرنا، ان کافر لوگوں کا بالکل زمین پر چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. یہ تو بہت تھوڑا فائدہ ہے، متاع قلیل. ثم مأواہم جہنم، پھر کیا ہوگا؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. وبئس المہاد. تو آئی ہوپ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی. نیکسٹ انشاءاللہ لیسن میں ہم اپنے اس پورے پیج کو کمپلیٹ کر لیں گے اور ہمارا سورہ آل عمران ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. امید کرتی ہوں یہ آیتیں آپ کو یاد کرنے میں ایزی رہیں گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.